السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ آپ تمام ناظرین اور حاضرین کو سید فرحان علی وارث کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کا دن بہت اہم دن ہے، اور اہم دن کیوں ہے کہ اسلام کی تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج اس ہستی کے پردہ فرمانے کا دن ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وادی مکہ میں واحد مددگار تھی۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا شروع کیا تو یہ وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے آپ پر یقین کیا اور آپ کو قبول فرمایا۔ جب ہر ایک نے آپ کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی، دنیا والے حوصلہ شکنی کرتے تھے، مکے والے حوصلہ شکنی کرتے تھے، تو یہ وہ واحد ہستی تھی کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر حوصلہ دیا۔ اور جب اہلیان مکہ نے اور کفار نے یہ چاہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی طور پر تنگ کر دیا جائے، تو پھر یہ وہی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا جتنا مال تھا وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ اور پھر یہ وہ بی بی ہیں، یہ اس ہستی کی والدہ ہیں کہ جو خود سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ اس کی زوجہ ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد ام المومنین زوجہ رسول بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے۔ آج ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ابتدا میں قاری نعمان سیفی صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر علی وقار قادری صاحب کر رہے تھے، اور اب ہمارے درمیان جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کراتے چلوں۔ حجت الاسلام جناب مولانا حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آج آپ نے دوبارہ ہمیں وقت دیا۔ مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے، آپ کے نور کو اور ترقی عنایت فرمائے۔ الہیہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وقار قادری صاحب کہ جو اپنے علم سے ہمارے اذہان کو معطر کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے دونوں علماء کرام جواب بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پھر گزشتہ 3 دن سے ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو خاص طور پہ کراچی سے ہمارے لیے تشریف لائے ہیں۔ نعت خوانی میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور جہاں نعت خوانی کا ذکر آئے وہاں ان کا ذکر نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جناب سید ریحان قادری صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک؟ جی الحمدللہ۔ لاہور میں آپ کو کمفرٹ ہیں، ایزی ہیں؟ بالکل، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کوئی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، ہمارے آج کے جو خاص مہمان ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نعت گو شاعر ہیں، منقبت گو شاعر ہیں، نوحہ گو شاعر ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، اور ان کا تعارف اس انداز سے بھی کراؤں کہ یہ عظیم شاعروں کے گھرانے سے تعلق ہے۔ میر رضی میر صاحب کے گھرانے سے ہیں، اور ظاہر ہے میر رضی میر صاحب کا شاعری کی دنیا میں ایک بڑا مقام تھا، اور انہی کی بدولت آج ان کے قلم میں بھی اللہ نے وہی تاثیر عطا فرمائی۔
اور ہمارا جو آپ OST سنتے ہیں جس کو ٹائٹل کلام کہتے ہیں نور رمضان کا، وہ ٹائٹل کلام بھی جو میں نے پڑھا ہے وہ میر سجاد صاحب نے لکھا ہے۔ میر سجاد صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ پہلا سوال میں اپنے علماء کرام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ پہلا سفر شام اور خدیجہ بی بی سلام اللہ علیہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی تعارف کیسے ہوا، اور اس سے پہلے تھوڑا سا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا، اور اس سوال کا جواب آپ سے میں چاہتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر، اور اسی حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ آج کی وہ عظیم ہستی جو محسنان اسلام میں جن کا شمار کیا گیا ہے، اس ہستی کی آج رحلت کی تاریخ، اور یہ وہی ہستی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا سورہ اگر صحیح معنوں میں جس کی شان میں نازل ہوا تو وہ آپ کی بیٹی اور آپ کی ذات گرامی خود ہے۔ کہ تھوڑا سا اس سورہ کے حوالے سے میں 2-3 جملے عرض کروں گا اور اس کے بعد بات کی طرف آ جائیں گے کہ خداوند عالم نے یہ مکی سوروں میں سے ہے، اور منی کی گھاٹی میں اس کو نازل فرمایا گیا اس وقت کہ جب مکے کی، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ مکی زندگی اور مدنی زندگی، جب تک تاریخ اسلام کے دونوں پہلوؤں کو سامنے نہیں لایا جائے بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہوتی ہے۔ مکی زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے مسلمانوں کی، اور جتنی بھی فتوحات اور جتنی بھی خیر و برکات کا سلسلہ، اگرچہ کہ خیر و برکت تو ہمیشہ سے ہی ہے، مگر کیا ہے جو فتوحات آپ کو نظر آتی ہیں، جو غلبہ اسلام کا نظر آتا ہے، وہ سارا مدنی زندگی کا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمان بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، بڑی تکلیف کے عالم میں ہیں، بڑی مشکلات کے عالم میں ہیں، اور میرا رسول خود کہ جو سارے انبیاء کی زحمتیں اور مشقتیں اگر جمع کر دی جائے تو وہ میرے رسول پر خداوند عالم نے یعنی گویا ان سے وہ امتحان لیا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ والی منزل جو ہے، تو سب سے بڑھ کر ابتلا اور امتحانات وہ میرے رسول سے لیے گئے۔ تو آپ کو اولادیں تو دی خدا نے، مگر آپ سے اولادوں کو لے لیا تھا، اور اس کی بنا پر مکے کے جو سرداران تھے، مشرکین اور کفار جو تھے، وہ میرے رسول کو تانا دیا کرتے تھے بار بار اس بات کا۔ اس میں ابو لہب بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، یہ لوگ باقاعدہ کہ کیا ہے، یہ فرزند عبداللہ جو ہے نا وہ ہوا ابتر بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، یہ لوگ باقاعدہ کہ کیا ہے، یہ فرزند عبداللہ جو ہے نا وہ ہوا ابتر۔ گویا ان کی نسل نہیں، یہ جو دین لے کے آ رہے ہیں، نسل ان کی ہے نہیں، اولاد ہے نہیں، بیٹا ہے نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، اس لحاظ سے ان کی مشکلات تھی کہ تانے دیا کرتے تھے بار بار ان کو آ کر کے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اور جب اولاد نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، ان کا دین آگے نہیں بڑھے گا۔ وراثت جو ہے وہ اولاد لے کے بڑھتی ہے، تو چونکہ اولاد ہی نہیں ہے ان کی، تو اس حوالے سے ان کا دین جو لایا وہ آج پھیلا رہے ہیں، یہ زیادہ آگے نہیں جائے گا۔ یعنی خوش ہوتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات زیادہ آگے نہیں، لہٰذا میرا رسول بھی محسوس کرتا تھا اس چیز کو، تو پھر خداوند عالم نے اس سورے کی حوالے سے گویا میرے رسول کو وہ تسلی دی ہے کہ ہم آپ کو ایک خیر کثیر اور کوثر کی صورت میں آپ کو نعمت عطا کریں گے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یعنی ہوا ابتر آخری آیت سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کوثر وہ ہے کہ جہاں دین کی ضمانت مل رہی ہو، یہی سب سے بڑا خیر کثیر ہے۔ میرے رسول کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت محفوظ ہو جائے گی، ان کا لایا ہوا دین محفوظ ہو جائے گا۔ لہٰذا تسلی جو دے رہا ہے خداوند عالم کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب ہم ان قریب آپ کو وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرا رسول کس چیز سے راضی ہوتا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہی چیز ان کی شان میں بھی جس بی بی کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اب آپ نے اس وقت کیا ہے تسلی، مجھے اور آپ کو مختلف چیزوں سے اطمینان دلایا جا سکتا ہے۔ میرے رسول کو کون سی چیز ہے کہ جس سے راضی کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہی ہے
کہ ان کا لایا و دین محفوظ ہو جائے، وہ آگے بڑھ جائے، سب تک وہ دین پہنچ جائے، سارے انسانیت مسلمان ہو جائے، تو اس کے لیے ضمانت تھی کہ نسل کی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، میں مختصر کروں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، کہ اس صورت میں اب یہ واحد زوجہ محترمہ ہیں کہ جو رسول اکرم کی، کہ جن کی بطن سے نسل رسول ملی ہے، یعنی گویا کہ جی ہاں، یہ آج جو ہم آل رسول جس کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ اب اس صورت کے اندر کہ گویا نسل رسالت کی ضمانت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بن رہی ہیں، اگرچہ کہ اور ازواج کو بھی ماریہ قبطیہ کو بیٹا دیا حضرت ابراہیم کی صورت میں مگر لے لیا، ان کو بھی حضرت خدیجہ کے بھی اولاد ہوئی، بیٹے بھی ہوئے، بیٹی بھی، مگر کیا ہے وہ لے لی خداوند عالم نے۔ ایک بیٹی رہی جس سے آج جو نسل نبی باقی ہے وہ انہی کے بطن سے آئی ہوئی بیٹی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم جن ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا احترام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مولانا علی وقار قادری صاحب کے پاس میں آؤں گا۔ میرے خیال سے وہ جو میں نے سوال کیا تھا سفر شام والا، وہ ہم بریک کے بعد کریں گے، لیکن پہلے آپ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج تو ہم حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ کا ذکر خاص طور پہ کر رہے ہیں جی، لیکن ہم جتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں اس ذکر میں ان کا ذکر آتا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ جب درود پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ شامل ہے اہل بیت پوری کی پوری۔ حضرت سیدہ خدیجہ وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں کہ جن کا رسول اللہ، رسول کائنات، جن کا ہر مومن، ہر ذی روح، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے۔ بالکل ایسے۔ اونٹ کو اگر کوئی وزن زیادہ لا دیتا تو وہ آ کے بلکتا تھا، ہرن کا بچہ کوئی اغوا کر لیتا اور دودھ نہ پلانے دیتی تو ہرن آ جاتا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے جن کی مقروض ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی کا فرض ہے، مجھ پر کسی کا قرض ہے اور مجھ پر کسی نے خرچ کیا ہے تو وہ جناب سیدہ ہے۔ ماشاء آپ دیکھیں ایک پریکٹیکل لائف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو ہے نا، ایک ما فوق الفطرت تصورات میں جا کر محض کرامات اور معجزات کے حد تک شخصیات کو ڈسکس کیا جائے تو اس سے وہ روشنائی حقیقتاً نہیں مل سکتی جو ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ چیز پائی نہیں جاتی، چونکہ یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی۔ تو دیکھا جائے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مطلب حد درجے کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں گھر بھی ہے، بار بھی ہے، خاندان بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ان کو بھی چلانا ہے، گھر کو بھی چلانا ہے۔ اس سارے معاملات میں آپ نے معاش کا بھی انتظام رکھنا ہے، آپ نے دشمنوں کی جو ہرزہ سرائیاں اس سے بھی نمٹنا ہے، آپ نے اپنے پیغام کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے یہ سارے معاملات بیک وقت کرنے ہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا جناب سیدہ کے ذریعے کہ جو سب سے بڑا فکر ہوتا ہے کسی بھی شخص کو، فکر معاش، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے اولین دن سے آزاد کر دیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے سارا مال قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا، شیخ الاسلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس کو میں کیا کروں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو آپ خرچ فرمائیں، اپنے تصرف میں لائیں جس طرح چاہیں، میرا مال ہے اور میں بھی آپ کی ہوں اور یہ مال بھی آپ کا، جس طرح مرضی تصرف میں لائیں، اور تبلیغ اور اللہ کے کام پر توجہ دیں۔ تو یہ سب سے اولین چیز تھی۔ دوسرا جو حضرت خدیجہ کا میلان ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہرت تھی جو اس مطلب ناپاک معاشرے میں جس کے اندر بے راہ روی اور ہر طرح کا گناہ عام تھا، اور اس سے بڑا گناہ یہ تھا کہ کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا بلکہ فخری انداز میں گناہ کرتے تھے۔ اس ماحول میں حضرت سیدہ خدیجہ سے متعلق امام طبری نے لکھا ہے اور ابن سعد نے روایات دی ہیں کہ آپ کی فطرت اور طبیعت ایسی صالح تھی کہ آپ ایام جاہلیت میں اعلان نبوت سے قبل اور حضور سے نکاح سے قبل بھی کسی شخص نے آپ کو کسی بت کے آگے سر نگو ہوتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی سیدہ خدیجہ کا سر کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا ہوا۔ ظاہر ہے۔ اور ایک روایت انہوں نے ابن سعد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ آپ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کعبۃ اللہ دین ابراہیمی پہ تھے نا، تو طواف تو ہوتا تھا، تو طواف کرنے گئے تو کعبہ کے اس طرف کچھ بت اندر تھے، کچھ بت باہر تھے، ایک مجسمہ لگا ہوا تھا، تو وہ جو آپ کی وہ سہیلی جو بھی ساتھ تھی، خاتون تھی، ان کا جو بھی نام تھا، وہ اس کو ہاتھ لگاتی تھی اور ان کو بھی کھینچتی تھی ساتھ کرنے کے لیے۔ ایک چکر پہ ایسا ہوا
آپ نے اپنے آپ کو یعنی اپنا دامن بچایا، گریز کیا. دوسرے ہوا تیسری دفعہ تو آپ نے ٹھیک ٹھاک ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا. یعنی فطرت صالح جو ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے ایسی فطرت دی تھی کہ اولین دن سے آپ کو اس طرح کی نجاست سے اللہ نے محفوظ کر دیا. اور اہل بیت کی شان میں آیت تطہیر بھی اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ نے اہل بیت کو یعنی نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس ہستی سے نسل رسول چلنی ہو وہ ہستی کسی بت کے آگے جھک جائے، کسی غیر اللہ کے آگے جھک جائے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. یہی میری پاک شہزادی ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان ہے. بی بی کی شان میں کلام بھی ہوں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی اور گفتگو بھی علماء کرام فرمائیں گے. دیکھتے رہیے نور رمضان. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ریحان قادری صاحب اور میر سجاد صاحب بھی ہمارے درمیان کلام پیش کریں.